پوری حکومت وزیراعظم شہباز شریف, میاں نواز شریف, سارے لندن ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, پی ڈی ایم ہو, سب لوگ بیٹھ کر ایک ہی بات پر میٹنگ کر رہے تھے, عدلیہ پہ حملے کیسے کرنے ہیں, عدلیہ کے پر کیسے کرتے ہیں, چیف جسٹس کو مجبور کیسے کرنا ہے, چیف جسٹس کو بلیک میل کیسے کرنا ہے. اور ان 8 دنوں میں 30 کے قریب ٹوٹل اب جو فگرز آئی ہیں, 30 کے قریب لوگ پورے پاکستان میں راشن کی لائنوں میں اور آٹے کی لائنوں میں لگ کر ان کی جانیں چلی گئی ہیں. لیکن حکومت کا فوکس ان 8-9 روز میں ایک ہی چیز پر رہا کہ کس طرح سے الیکشن کو ڈیلے کروانا ہے, کس طرح سے سپریم کورٹ پر وار کرنے ہیں. لیکن آج ان کو بڑا سرپرائز جو ہے وہ ملا ہے. کچھ جو ہے وہ پوائنٹس میں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج جواب الجواب جو ہے وہ جو علی ظفر صاحب انہوں نے بھی اپنا جواب جو ہے وہ دیا. اور جب بریک کے بعد سماعت ہوئی آج, تو بریک کے بعد دوبارہ بلایا گیا روشنا پر جواب والوں کے ڈائر صاحب اکرم شیخ صاحب نے بہت کہا میں بہت سینئر وکیل ہوں اور میں جو ہے وہ روزے کے ساتھ قسم کھاتا ہوں کہ میں فیس نہیں لے رہا اس کیس میں. اور بڑا انہوں نے بات کی, چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں, آپ اگر اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو سن لیتے ہیں, لیکن آپ ایک جماعت کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں اور وہ جماعت جو کہ بائک آؤٹ کر چکی ہے. ایسا نہیں ادھر آئے نا آپ جو ہے اپنی ویڈیو کے چکر میں. اچھا میں ابھی آپ سے ذرا آپ چلیے 3-4 پوائنٹ بتا دیں شروع میں, تو میں بات نہیں کروں گا. تو آپ اپنی ویڈیو کے چکر میں جب سے بھاگے تو میں نے دیکھی آپ کو, تو آپ کی ویڈیو ظاہر ہے میں خود یقین میں وہ ان کی قسم نہیں کہا تھا کہ شیخ صاحب کی طرح جیسے انہوں نے کہا روزے کے ساتھ میں قسم کھاتا ہوں, لیکن میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں خود کو شریک ہوتا ہوں, لیکن آپ کی ویڈیو سنتا ہوں نئے پوائنٹس مجھے ملتے ہیں. تو آپ ذرا 3-4 پوائنٹس بتا دیں باقی آپ پوری ویڈیو یہ سب جو یہاں پہ سن رہے ہیں نا یہ سارے آپ کی ویڈیو ضرور سنیں. نہیں آپ اتنے پرانے سبجیکٹ میں آپ ہی میرے لیے مجھے کہہ رہے ہیں تو بہرحال بھی نیا بہت چیزیں سیکھ رہا ہوں. تو بہرحال دیکھیں ایک چیز تو جو مجھے سمجھ آئی ہے اوور آل جو امپریشن ملا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہاؤس اینڈ آرڈر ہو گیا. یعنی یہ تعصب بار بار صاحب سے ملا ہے کہ وہ ہم نے معاملات اندر پہلے سیٹل کر لیے اور میں پوری اتھارٹی کے ساتھ یہاں پر قانون میں اتھارٹی پہلے بھی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ انہیں کہہ دیا ہے کہ ہم آئیے مل جل کے اس کو اگر پروسیجر بنانے بناتے ہیں نوٹس کے معاملات کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قاضی فواز سے تو بات ہو گئی ہے, منصور علی شاہ سے بھی بات ہو گئی ہے, تو اندر کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ ٹینشن نہ لیں, ہاں وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک انٹرویو ہوا تھا, ایک اینکر نے سوال کیا تھا آپ کے فنڈز اور پیسے کہاں سے ہیں, وہ آپ ٹینشن نہ لیں کر لیں, ہاں وہ آپ پریشان نہ ہوں. تو انہوں نے یہ سوال معاملہ کیا ہے. دوسرا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بالکل ہی یہاں پر شروع ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو رگڑا دیتے رہو یا عدالت کو رگڑا, سپریم کورٹ آف پاکستان کو رگڑا دیتے رہیں. آج بھی ایون آپ رائٹ آف آڈینس مانگ رہے ہیں, اور آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی نکل گیا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. تو اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا گیا کہ ہمیں اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو ہم آپ کو سنیں کیوں, اور پھر نہیں سنا. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں, یعنی شکوہ خالی نہیں پہنچایا بلکہ عملاً کیا ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہوئی ہیں. جو پیسوں کا معاملہ ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہیں دیے جا سکتے. سپریم کورٹ کو 2-3 جگہیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ یہ فائنانس کا مسئلہ مینیج کیا جا سکتا ہے. جہاں تک سیکورٹی کا معاملہ ہے اس میں انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں کہ بھائی آپ جو ریزرو فورس ہے اس کو بلا سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر فائٹ نہیں کرنا, آپ کو اس طرح کے ٹرینڈ نہیں چاہیے, اور یہاں پر کوئی آپ کو جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. آرمی ہی چاہیے, ایئر فورس کے لوگ ہیں, نیوی کے لوگ ہیں. تو یہ مختلف آپشنس پہ میرا سپریم کورٹ بات کر رہی ہے. تو سوال بڑا پیدا ہوتا ہے بار بار. آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ بیٹھ جائیے, مناظر دکھا دیں جانے, اب بات کرتے ہیں آپس میں بیٹھ جائیں اور آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو انٹر انٹو ڈائلاگ بار کر کے جو ہے اس مسئلے کا حل نکالیں, ورنہ ہمارے پاس اب دیکھنا یہ ہے. میرا خیال ہے بڑا سوال یہ ہے کہ